یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تیسرا سوال کرے گا آفا ادر لک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 99 رجسٹروں والے گناہ کیوں کیے تھے؟ کوئی بہانہ ہے تو پیش کر۔ دنیا میں ہم مختلف بہانے بنا لیتے ہیں، یہ ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو سودا نہیں بکتا، ہم اگر جھوٹ نہ بولیں تو گاہک کو اعتبار نہیں آتا۔ کوئی بہانہ پیش کرنا گنہگار بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کام کر کہے گا لا یا رب، اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، اپنی مرضی سے میں نے یہ غلطیاں کی تھی۔ اور رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 99 گناہوں کے رجسٹر ترازو کے ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اتنے بڑے رجسٹر زمین سے لے کر آسمان تک موٹا، جتنے تک نظر جائے اتنا لمبا چوڑا 99 رجسٹر کیسے ترازو میں رکھے جائیں گے؟ عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اعلان کرے گا لا ظلم اليوم علیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ میں اللہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، میں اللہ کریم تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہوں۔ معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں بیٹھتی ہیں نا آپس میں، یہ اللہ میرے تے ظلم وسایا ہے۔ ہمارے احباب بیٹھتے ہیں اللہ دا ظلم خدا دا، یہ عام لوگوں نے محاورہ بنایا ہوا ہے ظلم خدا دا۔ خدا کے لیے ایسے کلمات سے میری ماں اور بہنیں بھی پرہیز کریں اور ہم نے بھی پرہیز کرنا ہے۔ جس طرح اللہ اولاد سے پاک، والدین سے پاک، امے قبیلے رشتہ داروں سے پاک، اللہ موت اور نیند تھکاوٹ اون سے پاک، وزیروں مشیروں سے پاک، اسی طرح اللہ ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ قرآن کی بڑی آیات ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ میں حوالے کھولوں سبق رہ جائے گا۔ بندہ میں اللہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، ایک نیکی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے تیری۔ اب بندہ حیران کھڑا ہے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرشتے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے آئیں گے، جس کاغذ کے ٹکڑے میں ایک بندے کی نیکی لکھی ہوگی۔ اللہ کے حکم سے کاغذ والا ٹکڑا ترازو کے خالی دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت البطاقہ، آپ فرماتے جب کاغذ کا ٹکڑا خالی پرڑے میں رکھا جائے گا 99 گناہوں والے رجسٹر والا پرڑا ہلکا ہو جائے گا، ایک کاغذ والے ٹکڑے والی پردے کی والا پرڑا وزنی ہو جائے گا۔ اب بندہ حیران کھڑا ہے، عرض کرے گا پروردگار مجھے اجازت ہے میں دیکھ لوں کاغذ کے ٹکڑے میں کون سی میری نیکی لکھی ہوئی ہے۔ بندہ اجازت دے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کاغذ کے ٹکڑے کے قریب جا کر دیکھے گا کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ، میں منت کرتا ہوں تمام دوستوں کی میرے ساتھ محبت سے پڑھنے، اللہ کرے خاتمہ کرنے پہ ہو جائے۔ کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہو لیکن محبت کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی ایک شہادت لا الہ الا اللہ کی وجہ سے رب العالمین رحمت سے بندے کو مالا مال کر دے گا۔ اور اسی موقع پر رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فجر والے بڑے حضرت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے توحید ایسی نعمت ہے کہ سارے گناہ معاف، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ
نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. وضو ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن کو بندہ ہاتھ لگائے تب وضو کرنا ضروری ہے. بندہ زبانی تلاوت کرنا چاہے وضو نہیں ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں شریعت میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب العالمین نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں تمام عبادات کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، جگہ بھی مقرر کی ہے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ فرض ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو تو نماز فرض ہوتی ہے، حج کا مہینہ آئے تو حج فرض ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جگہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں، خاص دن کی بھی کوئی ضرورت نہیں. انسان اللہ کا ذکر بغیر وضو کے بھی کرتا جائے، نیکیوں سے دامن بھرتا جائے. ایک بات. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تستغفرون ربکم، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اس بندے کو مبارک ہو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس بندے کے نام اعمال میں قیامت کے دن استغفار زیادہ نکلے گا. اب میں 2 حوالے قرآن پاک کے حوالے بڑے ہیں، 2 حوالے دکھاتا ہوں. الفاظ میرے قابل غور ہیں اور میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں تمام بھائیوں سے. ہم تو گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے. یہ میری آنے والی گفتگو کی بنیاد ہے جملہ. ہم تو غلطی کر کے استغفار نہیں کرتے اور قربان جاؤں انبیاء علیہ السلام کے کردار پر غلطی نہ ہو پھر استغفار کیا کرتے. آپ نے فرق پر ہو، ہم غلطیاں کر کے استغفار نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہ ہوتا تھا استغفار کرتے تھے. قرآن کے اندر مثالیں موجود ہیں، میں آپ کو مثال دکھاؤں. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت 23واں پارہ. فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد. سورت ارشاد، یہ آیت نمبر 17 23واں پارہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جو باتیں کر رہے ہیں صبر سے کام لیجئے. یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے. اللہ کی رحمتیں ہمارے قادرین پر. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنپیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد. کیا ہی انداز ہے قرآن سمجھانے کا. بڑے بڑے علماء کرام حیران ہیں اس مقام پر. ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے. ایک جملہ عرض کروں گا، اپنے اکابرین کی طرف سے جو امانت ہمیں ملی ہے آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. آپ غور کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا.
میری 2 انگلیاں دیکھ لے ساتھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جو باتیں کر رہے ہیں صبر سے کام لیجئے. اور نمبر 2 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، دشمن کی باتوں پہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے خاص بندے پیارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ یاد کیجیے. زبان کے اندر مٹھاس تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے آپ کی زبان سے زبور شریف سن کر پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ. پہاڑ بول رہے ہیں، قرآن کے لفظ ہیں. وَالطَّيْرَ مَعْشُورًا، زبان میں اتنی لذت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، آم پاس پرندے جمع ہو کر ان کی زبان سے زبور کی تلاوت سنا کرتے تھے. کُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اللہ کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام کا دھیان دے کر، حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ اللہ کی طرف دیکھ کر تمام کی تمام مخلوق اللہ سے مانگنے لگ جایا کرتی تھی، اللہ کے دربار کے اندر التجا کرنے لگ جایا کرتی تھی. اور رب العالمین فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، بڑی مضبوط بادشاہی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بنا دی اور بڑا ہم نے اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، فیصلہ کن گفتگو کا ملکہ عطا فرمایا. اتنے بڑے دانا اور سمجھدار بات کرتے تھے، جھگڑے ختم کر دیا کرتے تھے لوگوں کے. حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں موجود تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کی بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ میں اللہ کریم سناؤں. حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں تھے، دیوار پھلانگ کر بندے اندر آ گئے. یہ کون ہے بھائی؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دیوار پھلانگ کر آئے فَفَزِعَ مِنْهُمْ، حضرت گھبرا گئے. یہ کوئی میرے دشمن تو نہیں، دروازے سے اجازت لے کے کیوں نہیں آئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو پریشان دیکھا. قَالُوا لَا تَخَفْ، آنے والے کہنے لگے حضرت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دروازے سے آنا چاہتے تھے، آپ کے پارے داروں نے ہمیں اجازت نہیں دی، مجبوراً دیوار پھلانگ کر آئے ہیں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں. فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجئے گا. اللہ کے پیغمبر کسی کی سائیڈ نہیں لینی، طرفداری کسی کی نہیں کرنی، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دینی ہے. ایک بندہ بول پڑا کہنے لگا حضرت اِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 ناجہ وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ میرا بھائی ہے، میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ 99 دمبیوں کا مالک ہے. فَقَالَ اغْفِرْنِیہا، مجھے کہتا ایک دمبی بھی مجھے دے دے، میری 100 کی گنتی پوری ہو جائے. دمبی ایک جانور، 99 ہے، مجھ سے مانگتا ہے، ایک مجھے دے دے. وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، ہے بڑا تیز، اتنی لچھے دار گفتگو کرتا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بات چیت کرنے میں مجھ پہ غالب آ جاتا ہے. بادشاہ ہے میرا بھائی، ایک دمبی کے لیے تجھے گھاس لانی پڑتی ہے، پانی پلانا پڑتا ہے، دھوپ چھاؤں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مجھے دے دے ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا. قال، ساتھیوں نے سر اٹھانے ہیں.
قال حضرت داؤد علیہ السلام بول پڑے لقد سنمک بسؤال حاجتک الی میاجی، استغفار تک میں نے پہنچنا ہے یار، اس نے بڑی زیادتی کی ہے تجھ پر، 99 تمبیوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک تمبی تیری برداشت نہیں رہی، تجھ سے مانگتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو آپس میں شریک ہوتے ہیں ایسے ایک دوسرے پہ زیادتی کیا کرتے ہیں۔